اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانہ نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ جائیں گے اور وہ بدترین جگہ ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خدا میں خرچ کرے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے رفع رسانی کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریا کو تمہارے لیے نفع رسانی کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے نفع رسانی کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے نفع رسانی کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی 28 سے 34 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ ابراہیم جو مکی سورت ہے، اس میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے 7 آیتوں کا ترجمہ پڑھا، یہ اس کا 5واں رکوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 5ویں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ ابراہیم کو سمجھنے کے لیے جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی آپ ذہن میں لائیے۔ یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب ظلم و ستم کا دور تھا، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، ان کو مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے ہجرت کر کر حبشہ کو گئے تھے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اس کی 28 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانہ نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ جہنم میں اور وہ بدترین جگہ ہے۔
اس کی 28 اور 29 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ جو سورہ ابراہیم کا دوسرا دور ہے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فی ظلال القرآن میں اس آیت کی تشریح بڑی تفصیل سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں یہ جو ہے اس سورت کا دوسرا دور ہے۔ پہلے دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی سے کہا کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ وہی بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پوری امت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ پوری امت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اندھیروں سے نکالو اور روشنی میں لاؤ۔ یعنی قرآن مجید روشنی ہے۔ قرآن مجید کے علم کے علاوہ جو دوسرے علم ہیں وہ بھلے ہی آپ کو خوبصورت نظر آئے، لیکن وہ جہالت ہے، روشنی نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے مکے کے وہ سردار جو اپنی قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روک رہے تھے، اور جو جہنم کے راستے پہ لے جا رہے تھے، تو ان کا ذکر کرتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ ان کے سرداروں سے، یعنی جو سردار کے ماتحت چل رہے تھے، وہ سرداروں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی ہے، کیا آج بھی تم ہم کو بچا سکو گے؟ یعنی قیامت کا جب ہولناک منظر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب آئے گا، جب وہ عذاب میں مبتلا ہوگے، تو وہ ان سے کہیں گے اپنے سرداروں سے، کیا تم ہم کو یہاں بھی بچا سکو گے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ آج بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ہم نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے۔ شیطان بھی جو ہے، شیطان کے فریب میں آ کر انہوں نے جو انسانوں کو بھٹکایا، اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ کی مثال پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک اچھے درخت کی جو ہر آن جو ہے اچھے پھل دیتا ہے۔ پھر کلمہ خبیث کی جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ زمین سے اکاڑ پھینکا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا دور ختم ہوتا ہے، اور پھر دوسرا دور اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانہ نعمت سے بدل ڈالا۔ مشرکین مکہ جو ہے کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی تھی، یعنی وہ مکے میں جہاں پودا بھی نہیں اگتا، ریگستان، 50 ڈگری سیلسیس کی دھوپ، گرمی، پہاڑی علاقہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ نعمت بخشی تھی۔ خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے صرف توحید کے لیے تعمیر کیا تھا، اور لوگ جو ہے وہاں پر حج کے لیے آتے تھے اور تجارت بھی ہوتی تھی، تو ان کے لیے اچھے اچھے رزق دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ جو
خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے عرب میں کوئی محفوظ نہیں تھا، لیکن ان کو جو ہے کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ تجارتی قافلے جب شام سیریا کو جاتے، یمن کو جاتے، تو مکے کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی نعمت دیا ہے ان کو، لیکن انہوں نے اس کا ناشکری کی، کفر کیا، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، اور ساتھ جو ہے اپنے قوم کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس طرح یہ تو ہوا جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، لیکن دور جدید میں یہ آیت کیا کہتی ہے؟ فی ظلال القرآن میں قطب شہید لکھتے ہیں کہ دور جدید میں بھی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس ملک میں جس انسانوں کو دی ہے، وہ نعمت یاد کرو۔ آج کے دور میں بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، تو نعمت پانے کے بعد جو کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہیں وہ نعمتوں کو بھلا کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کے کام کو لے کر بھی اٹھتے ہیں، جو تحریک بھی اٹھتی ہے، تو اس کو دبا دیتے ہیں، اس پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اللہ کے قانون کی جگہ انسانوں کے قانون کو نافذ کرتے ہیں۔ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو یہاں پر اس کو رہنے کے لیے اس کا قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رہنمائی کتاب دی، آخری نبی کے ذریعے سے وہ رہنمائی کی، تو اس کو چھوڑ کر انسان جو ہے اپنے قانون بناتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جو تحریکیں بھی اٹھتے ہیں، تو ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو اس کا ذکر کر وہ یعنی اب خود بھی ہلاکت میں پڑتے ہیں، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیتے ہیں، یعنی جہنم میں، جس میں وہ جو بدترین جگہ ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر، یعنی اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ دن مزے کر لو، آخر کار تم جب اس دنیا سے جاؤ گے، تم کو جب موت واقع ہو جائے گی، تو تم کہاں جاؤ گے؟ کیا تم یہاں ہمیشہ رہو گے؟ دنیا میں ہمیشہ کی زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک دن سب کو مرنا ہے، پھر اس کے بعد دوزخ میں جاؤ گے۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے، اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہتا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کرے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔
قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. قبل اس کے کہ قیامت کا دن آئے، یعنی موت ہو جائے اور پھر قیامت قائم ہو جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست ہی کام آئے گا. اللہ وہی تو ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ اللہ تو وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے. جس نے کشتی کو تمہارے لیے نفع رسانی کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریا کو تمہارے لیے رفع نسانی کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم اس سے روزی حاصل کرو. اب دیکھیے، اگر آسمان سے پانی نہیں برستا تو ہم جو اناج بوتے ہیں تو کس طرح سے اس اناج اگے گا، یعنی پھل آئے گے، درخت کو پھل آئے گے. تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تم کو جو ہے تم اس سے روزی حاصل کرتے ہو، طرح طرح کے پھل آتے ہیں. جس نے کشتی کو تمہارے لیے، یعنی جس نے جو ہے تو کشتی کو سمندر میں جس کے کشتی پہ سوار ہو کر سفر کرتے ہو تمہارے نفع رسانی کے لیے بنائی. اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور دریا کو تمہارے لیے رفع رسانی بنائی، یعنی دنیا میں جو دریا ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. آج دریا میں بڑے بڑے ڈیم بنا کر ہم جو اس کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے کھیتی کو پانی دیتے ہیں، پھر پینے کے لیے پانی، پھر آج جو بڑے بڑے انڈسٹری بنے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ دریا اور جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے رفع نسانی کیا جو لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے نفع رسانی کیا. یعنی سورج چاند کو ایک قاعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی سورج پہلے نہیں نکلتا، اور نہ چاند جو ہے ایک لمحے کے لیے اس سے بھی پہلے نکلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مدار دیا ہے، جو یہ دائرہ دیا ہے، اسے میں وہ گردش کرتے ہیں. رات آتی ہے، دن آتا ہے. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے کیا ہے. اگر رات ہی رات ہوتی، دن نہیں ہوتا، تو انسان کیسا ہوتا؟ یا دن ہی ہوتا اور رات نہیں آتی تو پھر کیسا رہتا؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمتیں دی ہیں. اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ دیا جو انسان کے نفع کے لیے ہے، جو مانگا تم نے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اللہ نے اس دنیا میں اتنے نعمتیں بخشی ہیں، اگر اس کا ہم شمار کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے. ایک ایک نعمت، کوئی نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں بخشی اللہ تعالیٰ نے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے بڑا ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اتنی نعمتیں بخشی ہے. ایک ایک نعمت، آپ دیکھیے، آنکھ کو لیجئے. آپ یہ جو آنکھ ہے آپ کی، یہ نعمت، ایک اندھے سے پوچھئے کہ آنکھ کی کیا نعمت ہے. یہ آپ جو ہے زبان ہے، آپ جو بول رہے ہیں، ایک مکے سے پوچھئے کہ کیا نعمت ہے. یہ کان جو آپ سن رہے ہیں،
یہ ہاتھ جو نعمت ہے، پھر دنیا کی تمام نعمتیں، بارش کا برسنا، سورج و چاند اپنے دائرے میں گردش کرنا، چرند پرند، یہ پودے، یہ پھل، ہم گن ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں بخشی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے، بڑا ناشکر ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود وہ جو ہے اللہ کا ناشکر کرتا ہے، اس کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آیتیں جو ہے اس وقت مشرکین مکہ کے سامنے نازل ہو رہی تھی، تو اور آج بھی اس میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں بخشی ہیں تو اس کا شکر کرنا چاہیے، اس کا ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا، یہ تھا سورہ ابراہیم کا 5ویں رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔